مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں عام بجٹ 2024 پیش کر دیا ہے۔ اپنی طویل بجٹ تقریر میں انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے اہم اعلانات کیے۔ تقریر کے اختتام پر لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے بجٹ تقریر کے کچھ اہم نکات اس طرح ہیں کہ ہندوستان کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور مہنگائی کنٹرول میں ہے۔ یہ بجٹ غریبوں، خواتین، نوجوانوں اور کسانوں پر مرکوز ہیں۔ روزگار بڑھانے پر حکومت کی توجہ یہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت روزگار کے لیے 3 بڑی اسکیموں پر کام کرے گی۔ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 2 لاکھ کروڑ روپے کا انتظام، طلبہ کو 7.5 لاکھ روپے کا اسکل ماڈل قرض، پہلی بار ملازمین کے لیے اضافی پی ایف، ملازمتوں میں خواتین کو ترجیح دی جائے گی۔ زرعی شعبے کی ترقی اولین ترجیح، قدرتی کاشتکاری کو بڑھانے پر زور، 32 فصلوں کے لیے 109 اقسام کا آغاز کرے گی۔ اس سال زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کے لیے 1 سے 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی فراہمی۔ مفت راشن کا نظام 5 سال تک کے جاری رہے گا اور بہار میں 3 ایکسپریس وے کا اعلان، جس کے لیے 26,000 کروڑ روپے کی فراہمی۔ آندھرا پردیش کو اضافی مالی امداد دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار ان دنوں ریاست کے دورے پر ہیں۔ اس دورے میں وہ حکومت کی خواتین کے لیے اہم اسکیم لاڈلی بہن کے حوالے سے براہ راست خواتین کے درمیان جا رہے ہیں۔ اجیت پوار کے اس دورے نے ریاست کی مہایوتی میں سیاسی ہلچل کو تیز کر دیا ہے، کیونکہ این سی پی کی جانب سے لاڈلی بہن اسکیم کے پوسٹر سے وزیر اعلیٰ کا لفظ ہی غائب ہے، جبکہ اس اسکیم کا اعلان خود اجیت پوار نے ہی کیا تھا اور اس میں وزیر اعلیٰ لفظ شامل تھا۔ اس واقعے سے قبل این سی پی کے سربراہ اجیت پوار نے مہاراشٹر میں میونسپل الیکشن تنہا لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ ان کے اعلان کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مہایوتی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پونے کے ماول تعلقے میں ایک ساتھ 3 قتل نے ہلچل مچا دی ہے۔ لاپتہ خاتون کی تفتیش کے دوران پولیس کو چونکا دینے والی معلومات ملی ہیں۔ لاپتہ خاتون کے بوائے فرینڈ نے اسے اسقاط حمل کروانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن وہیں علاج کے دوران خاتون کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد عاشق کا دوست خاتون اور دونوں بچوں کو واپس لایا اور لاش دریا میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر دونوں بچے رونے لگے اور انہیں بھی زندہ دریا میں پھینک دیا گیا۔ تلیگاؤں MIDC پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عاشق گجیندر گردھیکر اور اس کے دوست روی کانت گائیکواڑ کو گرفتار کر کے عدالت نے ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ مزید تفتیشات جاری ہیں۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے حکم پر بڑی مداخلت کی ہے۔ کاوڑ یاترا کے راستے پر دکانوں اور سڑکوں پر دکانداروں کو اپنا نام لکھوایا جائے، یہ یوپی اور اتراکھنڈ سرکار کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ دراصل اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ اور یوپی حکومتوں کے فیصلے پر عبوری روک لگا دی ہے۔ یہی نہیں، عدالت نے اس معاملے میں یوپی، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش حکومتوں کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 26 جولائی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کے عبوری حکم نامے کے تحت کہا گیا ہے کہ دکانوں کے مالکان اور ملازمین پر نام لکھوانے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔